السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، آج آپ کے سامنے 37 یعنی 37 نمبر کا درس پیش کرنے جا رہا ہوں، جس درس کے اندر آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان مجلس اور اس میں بیٹھنے کے آداب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مجلس کے کچھ آداب سکھلائے ہیں اور اس میں بیٹھنا کیسے ہیں وہ بتلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقومن احدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا او تفسحوا، صحیح بخاری و مسلم۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی بھی انسان کو، رجلن کسی آدمی کو، من مجلس ہی اس کی جگہ سے نہ اٹھائے، ثم یجلس فیہ پھر اس میں جا کر بیٹھ جائے، ولیکن توسعوا او تفسحوا لیکن تم وسعت اختیار کرو، کشادگی پیدا کرو اور وہاں پر مزید جگہ بنا دو۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرمائی کہ کوئی بھی انسان کسی انسان کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا انسان ہو۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کوئی چھوٹا اگر کسی بڑے کو دیکھ کر کے، والد صاحب کو دیکھ کر کے بیٹا اٹھ جائے، ابا کو کہے بیٹھ جائے، یہ ادب احترام کا معاملہ ہے۔ لیکن کسی بھی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ کسی انسان کو، بیٹھے ہوئے انسان کو اس کی جگہ سے اٹھا دے اور وہاں بیٹھ جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ گرچہ یہ تنہی اور نئی حرمت کے لیے نہیں ہے لیکن تنزیہ کے لیے ہے، ادب کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن ایک بات یہ بتا فرمائی کہ اگر جہاں آپ بیٹھے ہیں تو اس جگہ سے تھوڑا سا کھسک جائے یا دب جائے اور وہاں پر تھوڑی جگہ کر دے تاکہ جو آپ کا بھائی آیا ہوا ہے وہ بھائی وہاں بیٹھ جائے، تو اس کے لیے ہم جگہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ مزید چوڑ ہو کے بیٹھ جائے اور آپ اپنے بھائی کا بالکل کلی طور پر خیال نہ کریں، تو خیال کرنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اگر کوئی جگہ دینے کے لیے اٹھتا تو اس جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ آپ کا اثر ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اثر ہے کہ جب آپ آتے اور کوئی اٹھ جائے اگر کہ آپ بیٹھے آ کر کے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے، یہ آپ نے تعلیم دی ہے کہ کوئی کسی انسان کو اس جگہ سے نہ اٹھائے، تو یہ اسی کے ضمن کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کرتے ہوئے وہ ان کے لیے اٹھ جائے تب بھی وہ نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی سمجھنے کی بات ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو جہاں مجلس پہنچی ہوتی وہیں بیٹھ جاتے، یعنی مجلس جہاں پہنچی ہوتی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے، آپ نصیحت فرماتے اور صحابہ کرام بیٹھ جاتے آپ کے سامنے، تو جہاں تک صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے۔ اس حدیث کا یہ مطلب واضح ہوا۔
ایک حدیث آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما، سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اسے حسن قرار دیا امام ترمذی رحمہ اللہ نے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين، کہ کسی بھی آدمی کے لیے حلال نہیں ہو سکتا کہ وہ دو انسان کے درمیان میں تفریق پیدا کرے مگر اس کی اجازت سے۔ یعنی دو انسان، دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان دو آدمی جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کے درمیان بغیر اجازت نہ گھس جائے، بلکہ اس کے ادھر بیٹھے۔ اگر درمیان میں آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو اجازت لے لے، دونوں کو اجازت دیتے ہیں تو آپ وہاں بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ دو تین روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کے اندر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی کی جگہ پر بیٹھنا یہ بے ادبی ہے۔ آپ کی جگہ جہاں ملے آپ وہاں بیٹھ جائیے، کسی کو اٹھا کر بیٹھنا یہ بے ادبی ہے۔ یا کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو اٹھتا ہے، پھر بھی آپ کا یہ اخلاق اور اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ آپ اسے بیٹھنے کہہ دیں، آپ وہاں نہ بیٹھ کر کے آپ اپنی جگہ دوسری بنا کر کے بیٹھ جائے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر مجلس میں جگہ نہ ہو اور کوئی آپ کا بھائی آ رہا ہو، کوئی بھی انسان آ رہا ہو، تو اس کے لیے تھوڑی تھوڑی کر کے جگہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انسان چاہے تو بہت ساری جگہ بنا سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور پھر وہ واپس آ جاتا ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو انسان جس کو جگہ مل گئی آ کے بیٹھ گیا، اس نے جگہ بنا لی اور وہاں بیٹھ گیا، اور یہ بتلاتا ہے کہ میں پہلے آیا ہوں تو میں جگہ کا زیادہ حقدار ہوں۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث کیا کہتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت اذا قام احدكم من مجلس ثم رجع الیہ فهو حق به، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی جگہ سے یعنی بیٹھنے کی جگہ سے کھڑا ہو جائے، یعنی وہاں سے کسی کام کے لیے اٹھتا ہے، ثم رجع الیہ، پھر وہ آدمی اس کی طرف لوٹتا ہے، یعنی جس جگہ بیٹھا تھا پھر وہاں اس جگہ آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فهو حق به، کہ اس جگہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار وہ انسان ہے جو پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہم جہاں پر شریعت کو فالو کیا جاتا ہے وہاں اس کو ہم لاگو کر سکتے ہیں۔ مثلا کہیں پر یا تو مان لیجئے حجام کھانے کے یہاں، یعنی حجام کی دکان پہ گئے، وہاں اس کے ایک رولز بنا ہوتا ہے کہ جو چلا گیا اس کا نمبر چلا گیا، ٹھیک ہے؟ یا ڈاکٹروں کے یہاں ہوتا ہے کہ جو نکل گیا اس کا نمبر واپس دوبارہ جب نام بلائے گا تب آیا جائے گا۔ تو ہم ہر جگہ پر اس حدیث کو فٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ کچھ انتظامات کو درست رکھنے کے لیے اور انتظامات کو اچھے بنانے کے لیے کچھ ضوابط متعین کیے جاتے ہیں، کچھ قاعدے متعین کیے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر آپ مار پیٹ نہ کریں اور وہاں جا کر آپ یہ نہ کہنے لگ جائے کہ ہمیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم زیادہ یہاں پہ حقدار ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے، سامنے والا انسان سمجھدار ہے تو اس کے پاس آپ یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ بھائی پہلے میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، یہ میری جگہ ہے اور میں یہاں بیٹھنے زیادہ حقدار ہوں۔ یا مسجد کے اندر آپ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں خطبے کے لیے، آپ تقریر میں سننے گئے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کسی کام سے نکلے ہیں تو وہاں پر بیٹھنے کے زیادہ حقدار آپ ہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ دوسرے انسان کو وہاں بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے، کسی بھی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، کسی کام سے اٹھا، تو کوئی انسان ایسا نہ ہو کہ آگے فوراً اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، اس سے بدزنی پھیلتی ہے، اس سے انسان کی جو بیٹھنے والا اس کی بد اخلاقی ظاہر ہوتی ہے اور یہاں سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو بہتر بنائے رکھنے کے لیے یہ قانون بنا دیا، ضابطہ بنا دیا کہ جو شخص انسان جو پہلے بیٹھا تھا وہی وہاں بیٹھنے کا دوبارہ حقدار ہے۔ حلقہ یعنی حلقہ مجلس، یعنی مجلس لگی ہوئی ہے، اس کے درمیان میں بیٹھنا منع ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من جلس فی وسط الحلقہ، رواہ ابو داؤد، اسناد حسن۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور کہا کہ اس کی سند حسن درجے پہنچتی ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن من جلس، لعنت کی ہے اس شخص پر جو بیٹھے فی وسط الحلقہ،
حلقہ کے درمیان میں بیٹھ جائے. یعنی ایک ایسا اللہ کے رسول کا یا پھر کسی خطاب کا کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تقریر ہو رہی ہے, اور ایسا نہ ہو کہ بیچ میں جا کے بیٹھ جائے. یعنی امام خطیب بول رہا ہے اور مقتدی درمیان جا کے بیٹھ جانا, یہ حائل ہونا ہے اور خلل پیدا کرتا ہے, اور بہت سارے معاملے اور لڑائی اس سے پنپ سکتی ہے. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لعنت ہے, تو اس سے انسان کو روکنا مقصود ہے. کسی بھی مجلس میں وقار اور سکون کی حالت میں بیٹھنا چاہیے. انسان وہاں پر سکون اختیار کرے. انسان وہاں جا کر کے انگلی چٹکٹا رہا ہے, کچھ اور ناٹک کر رہا ہے, خطیب سامنے خطاب کر رہا ہے یا مجلس لگی ہوئی ہے, لوگ مشورے کر رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہے, اور کوئی انسان ناک میں سے صاف کر رہا ہے, کوئی آنکھ میں چول رہا ہے, کوئی کیا پتہ نہیں نہ جانے کون کون سی حرکتیں کر رہا ہے, یہاں تک کہ انسان ناگہانی طور پر اور ناسمجھی میں ایسی جگہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں پاتے, سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں, لاشعوری طور پر بہت کچھ کر جاتے ہیں. تو مجلس میں جب انسان بیٹھا ہو سکون کے ساتھ بیٹھے, اور وہاں فسر نہ کیا جائے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جہاں دو لوگ ہو وہاں پر سرگوشی نہ کیا جائے, وہاں تیسرا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. تو سرگوشی سے منع کیا گیا ہے, وہاں خسر نہ کیا جائے, بلکہ سکون کے ساتھ بیٹھے اور سکون کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھ کر کے بات کو سننے کی کوشش کرے کہ انسان کیا مشورہ ہو رہا ہے, وہاں کون کیا کہہ رہا ہے. اور مجلس میں جب بیٹھا جائے تو وہاں پر آپ اپنی نہ بگاڑے کہ میں یہ ہوں, میرا بیٹا اتنا مالدار ہے, میرا ایسا ہے ویسا ہے, میں اتنا خوش ہوں, اتنا سخی ہوں, میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا, یہ وہ سب اپنی نہ بگاڑے, بلکہ اپنے سامنے والے بھائی کو بھی دیکھے, اس کے مزاج کے مطابق بھی کچھ بات ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے تعریف کے پھول باندھتے جا رہے ہیں اس مجلس کے اندر, یہ سارے مجلس کے خلاف ہے. اور عمومی طور پر ہوتا ہے کہ انسان اپنی جہالت کے اندر جب آ جاتا ہے, انتہائی جہالت جب اس کی ہو جاتی ہے, تو اس جہالت کے اندر آ کر انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اپنے سامنے والے بھائی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, کہ اللہ کے رسول, صحیح بخاری سے مسلم کی روایت, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ جائے. اگر آپ کی زبان سے آپ دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے تو آپ پکے سچے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہیں. آپ اگر تانا دینا چاہتے ہیں, آپ تنزیہ طور پر بات کرتے ہیں مجلس کے اندر, آپ فخریہ باتیں کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کو تکلیف پہنچے, تو یاد رکھ لیجیے آپ کے اسلام میں شک ہے, آپ کا اسلام کامل نہیں ہو سکتا ہے. یہ میں نہیں کہتا, اللہ کے رسول کی حدیث کہتی ہے. اور راستے میں بیٹھنے کی صورت میں کیا کیا جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کہ راستے میں اگر بیٹھنے کی عادت بنی یا بیٹھے ہوئے ہیں تو انسان کو کیا کرنا چاہیے. حدیث میں آیا ایاکم والجلس علی الطرق, صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم راستے میں بیٹھنے سے بچو, راستے میں نہ بیٹھو. عام راستے پر بیٹھنا یہ بنی اسرائیل کی عادت ہوا کرتی ہے, قوم لوط کی عادت تھی کہ عام راستے بیٹھ جاتے, لوگوں کو دقت کرتے, چڑھانا, لوگوں کی کو اشارے سے چڑھانا اور چلتے کو چھیڑخانی کرنا, یہ سارے قوم لوط کے فعل تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والجلوس, تم راستے بچے سے علت طرقاتی, راستے میں بیٹھنے سے بچو. فقالوا, صحابہ کرام نے کہا ما لنا بدن, کہا ہم اس کے علاوہ ہمارے کوئی چارہ ہی نہیں ہے, ہمارا روزانہ کی عادت بنی ہوئی ہے. انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا, کہ ہم تو روزانہ یہاں بیٹھتے ہیں, ہم تو گفتگو کرتے ہیں, ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. اللہ کے رسول ہم تو بیٹھیں گے وہاں پر, اس لیے کہ ہمارا اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, چلو بیٹھتے ہو, بات سنو. قال, کہا اذا ابیتم الا المجالس فاعطوا الطرق حقها, کہ جب تم رات گزارو, اب بات ہے ابھی تو رات گزارنا ہوتا ہے, یعنی جب تم رات گزارو ان جگہ پر, یعنی راستوں کے اندر بیٹھ کر رات گزارو, تو تم فاعطوا الطریق حقها, تو تم اس راستے کا حق ادا کر دو, یعنی اس راستے جو حق ہے وہ حق ادا کرو. حق کیا ہے؟ فقالوا, لوگوں نے کہا ما وما الحق الطریق وما حق الطریق, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق طریق یعنی راستے کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قال غض البصر وکف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنکر.
فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ لو کہ وہاں سے گزرنے والی لڑکیوں پہ تمہاری نظریں نہ پڑ جائے، تمہاری نظریں کسی کو پر حسد کی نظر نہ پڑ جائے، تم کسی کو دیکھ کر تمہارے حسد نہ آ جائے، یا پھر تمہاری نیت خراب نہ ہو جائے، تو اس لیے اپنی نظر کو نیچے رکھنا، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق، اگر راستے بیٹھتے ہیں تو وقف الاذى، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا جائے۔ یا تو آپ کے راستے میں بیٹھنے تکلیف ہو رہی ہے تو آپ سائڈ ہو جائیے، یا کوئی تکلیف دہ چیز پڑی اس کو ہٹا کر کے سائڈ کر دیجیے تاکہ آنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ پتھر گرا اس کو ہٹا دیجیے تاکہ آنے جانے والے کو پریشانی نہ ہو۔ ورد السلام، اور سلام کو لوٹاؤ، یعنی جب کوئی سلام کرے اس کا جواب دو۔ اللہ کا بلند فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم کو کوئی سلام کرے، تحیہ پڑھیں، سلام کرے، تو تم اس کا جواب دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر، أَوْ رُدُّوهَا، یا پھر ویسا ہی لوٹا دو۔ تو سلام جب کوئی کرے تو اس کے سلام کا جواب دو۔ اگر کوئی غیر مسلم جا رہا ہے تو وہاں پر وعلیک کہا جائے، وہاں پر وعلیک کہا جائے، اس لیے کہ ہمیں جو تعلیم دی گئی، اللہ کے وسلم نے تعلیم دی ہے، اس سے بتا کہ وعلیک کہے۔ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور چوتھی چیز جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ راستے کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ انسان اگر گمراہی کی طرف ہے اس کو نیکی کی دعوت دے، اس کو تعلیم دے، اس کو تبلیغ کرے، اس کو سمجھائے، اس کو منکرات سے روکے اور اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کا حکم دے۔ وفی بعض روایات، اور بعض روایات میں یہ آیا ہے، یعنی بعض روایات کے الفاظ میں سے ایک لفظ یہ ہے، یا وفی بعض روایات زیادہ، کہ بعض روایات میں زیادہ کیا گیا، وہ کیا ہے، وہ ارشاد الضال، کہ جو انسان راہ بھٹک گیا ہے اس کو رہنمائی کر دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم راستے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی انسان کو کہیں اور جانا ہوتا ہے تو وہ راستہ بھٹک جاتا ہے اور کہیں اور چلا جاتا ہے۔ مثلا ہمارے یہاں سے نکلے، ہم یہاں سے نکلتے ہیں، ہائی وے پر پہنچے، اب یہاں ایک طرف ہمارا راستہ جاتا ہے ممبئی، ایک طرف جاتا ہے احمد آباد۔ اب کسی انسان کو احمد آباد جانا ہے اور ممبئی کے راستے کی طرف چل پڑا، تو جو انسان وہاں بیٹھا ہوا ہے احمد آباد کے راستے پر، یعنی ممبئی کے راستے پر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کی رہنمائی کر دے، بھائی آپ کو احمد آباد جانا ہے، آپ اس طرف جائیے، اس طرف نہ جائیے، یعنی راستہ بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے کو ہم راستہ دکھلا دیں۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ اور ایک بات کہ جب کسی انسان کو، جب آپ راستے میں بیٹھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اگر کسی کو کوئی برائی کرتے دیکھے تو اس یا اگر اس کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے یا مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہے، تو آپ خاموش نہ رہیں۔ اس مجلس کے اندر آپ کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو روکے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو بھی شخص کسی منکر چیز کو دیکھے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں برا جان لے، لیکن اس منکر کام کو جو مجلس میں ہو رہا ہے آپ روکے، آپ منع کرے، گرچہ وہ آپ کو برا مانتا ہو۔ اور یہ تو 100% بات صحیح ہے کہ آپ اگر روکیں گے ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنی انا سامنے آئے گی اور آپ سے مخالفت بھی کر جائے، لیکن آپ کو جو حق بنتا ہے، آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کو مجلس میں غلط لگا ہے تو آپ اس وہاں پر ضرور ٹوکے، بولے، یہ آپ کا حق بنتا ہے، اور مجلس کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اگر وہ آدمی برا مانتا ہے وہ اس کا خود ذمہ دار ہے، اگر وہ اس کے اندر انسانیت ہوگی تو ضرور آپ کی بات کو قبول کرے گا، اگر نہیں ہوگی تو وہ بہت ہی گھٹیا کام کرے گا۔ اس کے سامنے اگر ایک شخص کسی پر ظلم و زیادتی کر رہا ہو، اسے مار رہا ہو یا اس کا مال چھین رہا ہو، تو اس وقت مظلوم کی امداد اپنی طاقت کے مطابق انسانوں کو کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک مجلس کے آداب میں سے ہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے مجلس میں ایک ہی دوسرے کے حق تلفی کی جاتی ہے، تو حق تلفی کے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ کسی کو اپنے ساتھ، اگر اس کے ساتھ جو ہے اس کو چاہیے کہ اس کا سپورٹ کرے اور اس کو اس حق تلفی سے باہر نکالے، اور اگر اس کے پاس وسعت ہے اپنی طاقت کے بقدر اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ آخری بات، مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے
جو انتہائی ضروری ہے کہ مجلس کے اختتام کے بعد، آپ کے مشورے کے اختتام کے بعد، گفتگو کے اختتام کے بعد سب سے اہم جو کام کرنا وہ ہے دعا پڑھنا۔ وہ استغفار کے طور پر دعا آئی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سنن ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، اور تیری ہی تعریف ہے، اشہد ان لا الہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود الا انت، سوائے تو ہی معبود ہے، یعنی حقیقی معبود صرف تو ہی ہے، استغفرک، میں تجھ سے استغفار چاہتا ہوں، یعنی مجھے بخش دے، وہ اتوب الیک، اور میں تیرے سے رجوع کرتا ہوں، میں اپنی کوتاہیوں کا کفارہ پیش کرتا ہوں، یعنی مجلس میں ہونے والی جو کچھ کوتاہی ہے، مجلس میں یا خطاب میں یا پھر مشورے کے اندر جو کچھ مجھ سے غلطیاں ہو گئی، خامیاں ہو گئی، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اس لیے انسان کو چاہیے مجلس اختتام پر استغفار کرنا چاہیے، اور یہ عاجزی ان کے ساری اس کے اندر جھلکے گی جب انسان اس طرح سے اللہ سے توبہ استغفار کر کے وہاں سے نکلے گا۔ اگر انسان استغفار اور توبہ کر کے نہیں نکلتا ہے تو انسان یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی کچھ ہوں، مجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے، حالانکہ انسان سے چلتے پھرتے ہر حال میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو مجلس کی اور اس میں بیٹھنے کے آداب آپ کے سامنے کچھ پیش کیے گئے ہیں، جو انتہائی اہم تھے، اس کو پیش کیے گئے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں سامنے رکھ کر کے مجلس کے آداب کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو عمل طرز فرمائے۔